بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء کے اس جملے سے کروں گا کہ جو روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی۔ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے۔ خوب اصل تلاش یا اصل جستجو خدا کو پانے کی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سید الشہداء کا کربلا میں آنا کس لیے؟ مگر لوگ سامنے مسلمان نہیں تھے، مگر لوگ سامنے نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، مگر لوگ سامنے سجدے نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، مسئلہ وہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ خدا کی شناخت بھول بیٹھے تھے۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ کیسے حسین کو بھول سکتا ہے؟ بھول نہیں سکتا۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ رسول کی احادیث کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ظاہر تھا، حقیقتاً غفلت کے اندر تھے۔ اور ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی غفلت کے اندر تو نہیں ہے کہیں۔ ہم مجلس کے بعد میرے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا مجلس میرے اثرات میرے گھر پر چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ کیا میری مائیں، بہن، بیٹیاں، کیا مجالس کے بعد ان کے پردے بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ خب توحید یہی ہے، معرفت یہی ہے، ورنہ تو بس ہم پھر اپنے آپ کو بس لا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہاں، بہرحال ضروری ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرے۔ ایک شہید کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو اسکول میں میری دوپہر کی شفٹ تھی۔ اس دن میں گھر کے کاموں میں پھنس گیا، مصروف ہو گیا، تو میں ظہر کی نماز پڑھ نہیں پایا۔ گھر سے اسکول تک آتے آتے میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ نماز میں نے نہیں پڑھی۔ جیسے ہی اسکول کے قریب پہنچا، سیدھا میں نے اپنا رستہ موڑا، جو برابر میں مسجد تھی وہاں چلا گیا۔ آرام سے ظہر اثر کی نماز پڑھی، لیکن جب تک واپس گیا تو بیل جو ہے وہ بج چکی تھی، اور سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں تھے، اور استاد ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑا ہوا تھا کہ جو دیر سے آئے گا اس کے ہاتھ پہ ڈنڈی لگے گی، تنبیہ کی جائے گی، اس کو بولا جائے گا۔ تو جیسے ہی میں گیا تو استاد نے مجھے بولا کہ کہاں تھے؟ کہا میں خاموش رہا۔ اور جب میں خاموش رہا تو استاد نے مجھے تذکر تو دینا تھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنوں۔ میرے ہاتھ پر چھڑی پڑتی رہی، لیکن میرے ہاتھ میں درد نہیں مجھے محسوس، بلکہ مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ نماز دکھانے کے لیے نہیں، میں نے یہ خدا کے لیے پڑھی تھی۔ میں بول سکتا تھا کہ بھئی میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ نماز تمہارا اپنا فعل ہے عزیزان محترم، خوب خلوص۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی، لیکن یہ تکلیف لذتوں میں بدل جاتی ہے۔ خوب ہم دیکھیں کہ بہرحال ہم نے زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، خدا کی راہ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں زندگی۔ آپ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، بہرحال ہر آدمی مشکلات، سختیاں جھیل کے آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے واپس نہ جائیے۔ دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے چاند کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روشنی حسین کے عشق کی کافی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں ہمیں خود روشن کر سکتی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول چاہیے، آپ کو پڑھنا ہے کہ میں کس طرح حرم میں داخل ہوں۔ ہر حرم میں خدا ہم سب کو ائمہ علیہ السلام کے مراقد کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہر حرم میں جانے کا اذن دخول ہے، یعنی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کی جو اجازت ہے
وہ آنکھوں میں آنسو کا آنا ہے۔ اگر آنکھ میں آنسو آ گیا تو سمجھ لے امام حسین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ خاک کربلا کی بڑی اہمیت ہے۔ خاک شفا ایسے خاک شفا نہیں بنی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چند قطرے خدا کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو غصے میں پی لیا جائے۔ غصہ آتا ہے نا انسان کو غصہ آتا ہے، انسان پی لے۔ خدا کہتے ہیں وہ جرعہ، وہ جو غصے میں پی لیا جائے وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ دوسرا وہ قطرہ کہ جو رات کی تنہائی میں خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے، خدا کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا شہید کے خون کا قطرہ جو روئے زمین پر گرتا ہے، یہ خدا کو بہت پسند۔ عزیزان محترم، شہداء سارے اعلیٰ مقام، لیکن سارے شہیدوں کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اور امام حسین کے خون کا قطرہ جس زمین پر گرا ہو، وہ زمین کیوں نہ خاک شفا بن جائے۔